جب قرآن کے نسخے دجلہ کی پانیوں میں بہا دیے گئے، جب معصوم بچوں کی چیخیں آسمان تک گونج اٹھے، جب لاکھوں مسلمانوں کی لاشیں گلیوں میں بکھر گئے، وہ دن تاریخ کا سب سے دردناک دن تھا۔ وہ دن جب علاقہ خان نے خلافت بغداد کو جلا ڈالا۔ بغداد کی بنیاد 762 عیسوی میں خلیفہ المنصور نے رکھی تھی، جو عباسی خلافت کا دوسرا خلیفہ تھا۔ یہ شہر دریا دجلہ کے کنارے واقع تھا اور اس کی منصوبہ بندی اس قدر کامل تھی کہ یہ ایک دائرہ نما شہر جسے مدینہ الاسلام کہا جاتا تھا۔ یہ اسلامی دنیا کا دل تھا، جہاں تجارت، علم اور فنون کی رونقیں تھی۔ عباسی دور میں بغداد دنیا کا سب سے بڑا اور امیر شہر بن گیا، جہاں لاکھوں لوگ رہتے تھے۔ بیت الحکمہ جیسے عظیم لائبریری قائم ہوئی، جہاں یونانی، ہندوستانی اور ایرانی علوم کا ترجمہ کیا جاتا تھا۔ الکندی، الخوارزمی اور ابن سینا جیسے عظیم سائنسدانوں نے یہاں کام کیا، جو آج کی سائنس کی بنیاد ہے۔ افسوس، یہ شاندار ماضی اب صرف تاریخ کی کتابوں میں ہے، ان کے ایک وحشی عملے نے سب کچھ روک کر ڈالا۔ عباسی خلافت کی بنیاد 750 عیسوی میں رکھی گئی، جب ابو العباس الصفا نے امیوں کو شکست دی۔ یہ خلافت اسلامی تاریخ کا سنہری دور تھی، جہاں مذہبی رواداری اور علمی ترقی عروج پر تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید اور المامون کی دور میں بغداد نے اپنا عروج دیکھا، جہاں شاعر، فلاسفر اور تاجر جمع ہوتے تھے۔ خلیفہ الناصر 1180 سے 1225 نے خلافت کو دوبارہ مضبوط کرنے کی کوشش کی اور خوارزمیوں کی 1217 کی حملہ آوری کو ناکام بنایا، لیکن یہ سب عرضی تھا کیونکہ مشرق سے ایک طوفان آ رہا تھا۔ افسوس، خلیفہ المستعصم باللہ، جو 1242 سے 1258 تک خلیفہ رہے، نہ اس نے خطرے کو سنجیدگی سے لیا اور ان کی غرور اور نااہلی نے ایک عظیم شہر کو تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ منگول سلطنت کی بنیاد چنگیز خان نے 1206 میں رکھی، جو ایک وحشی فاتح تھا۔ ان کی فتوحات نے ایشیا کو لرزا دیا۔ 1219 سے 1221 تک انہوں نے خوارزم شاہی سلطنت کو تباہ کیا، بغداد کے مشرق میں تھی۔ چنگیز خان کی موت 1227 میں ہوئی اور سلطنت ان کی بیٹوں میں تقسیم ہوئی۔ 1251 میں مونگیر خان نے اپنے بھائی علاقہ خان کو مغربی علاقوں کو فتح کرنے کا حکم دیا۔ علاقہ خان، جو چنگیز خان کا پوتا تھا، ایک ظالم، درندہ اور ہوشیار جرنیل تھا۔ اس کے فوج میں منگول، ترک، چینی انجینئرز، ارمنیائی اور جارجیائی عیسائی شامل تھے۔ اس فوج کی تعداد 1.5 لاکھ سے لے کر 3 لاکھ تک تھی، جو اس دور کی سب سے بڑی فوج تھی۔ علاقہ خان نے پہلے نظاری اسماعیلوں کو نشانہ بنایا، جو قلعوں میں رہتے تھے اور حشاشین کے نام سے مشہور تھے۔ 1256 میں الموت کا قلعہ گرا، جو اسماعیلیوں کا مرکز تھا۔ افسوس، یہ فتوحات علاقہ خان کو مضبوط طاقتور بنا رہے تھے اور بغداد کا خلیفہ اب بھی خواب غفلت میں تھا۔ علاقہ خان نے 1257 میں بغداد کو تسلیم ہونے کا مطالبہ کیا، لیکن خلیفہ المستعصم نے انکار کر دیا۔ خلیفہ کے پاس صرف 50,000 کی فوج تھی، جو غیر تربیت یافتہ اور کمزور تھی۔ اس کا خزانہ بھرا ہوا تھا، لیکن اس نے فوج کو مضبوط نہ کیا۔ وزیر ابن العلقمی، جو شیعہ تھا، ان پر الزام ہے کہ اس نے خلیفہ کو غلط مشورے دیے اور منگولوں سے ساز باز کی۔ بعد میں علاقہ خان نے اسے اپنا وزیر رکھا۔ یہ سب دیکھ کر دل خون کی انصور ہوتا ہے، کیونکہ ایک عظیم تہذیب کی تباہی کی بنیاد یہ داخلی کمزوریاں تھی۔ علاقہ خان کی فوج نے کرمانشاہ کو تباہ کیا اور بغداد کی طرف بڑھنے لگی۔ افسوس، بغداد کے لوگ جو علم اور امن کے عادی تھے، ایک خونریز حملے کی تیاری میں ناکام رہے۔
ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا ایک ایسا جرنیل تھا جس کی دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ 1251 میں جب اس کے بھائی منگیر خان نے اسے مغرب کی طرف فتوحات کا حکم دیا، ہلاکو خان نے ایک ایسا فوج تیار کی جو نہ صرف تعداد میں بے پناہ تھی بلکہ اسلحے اور حکمت عملی میں بھی اپنی مثال آپ تھی۔ اس فوج میں منگول سوار، ترک سپاہی، چینی انجینئرز، ارمنیائی فوج اور جارجیائی عیسائی شامل تھے۔ یہ فوج 1.5 لاکھ سے 3 لاکھ تک تھی، جو اس دور کی سب سے بڑی اور خوفناک فوج تھی۔ چینی انجینئرز نے معاشرے کی آلات بنائے، ان کی مضبوط دیواریں منٹوں میں گرا سکتے تھے۔ ہلاکو خان کی فوج کے ساتھ عیسائی اتحادی بھی تھے، جن میں صلیبیوں اور قفقاز کے عیسائی شامل تھے۔ یہ اتحاد اس لیے اہم تھا کہ ہلاکو خان نے اپنی مہم کو ایک مذہبی رنگ دیا، جس سے اسلامی سلطنتوں کی اتحاد کو کمزور کیا جا سکتا تھا۔ افسوس، یہ ایک ایسی چال تھی جس کے سامنے بغداد کی خلافت کی کوئی تیاری نہ تھی۔ ہلاکو خان نے اپنی مہم 1253 سے شروع کی، جب اس نے نظاری اسماعیلیوں پر حملہ کیا۔ یہ اسماعیلی، جنہیں حشاشین کہا جاتا تھا، اپنے قلعوں میں رہتے تھے اور منگول کمانڈروں کو قتل کرتے تھے۔ ہلاکو خان نے ان کے مضبوط قلعوں جیسے کہ الموت کو 1256 میں تباہ کر دیا۔ اس فتح نے ہلاکو خان کی طاقت کو دگنا کر دیا اور اسے بغداد پر حملے کا اعتماد دیا۔ اس دوران خلیفہ المستعصم باللہ، جو 1242 سے خلیفہ تھے، اپنے محل کی عیاشیوں اور درباری سازشوں میں گم تھے۔ ان کی فوج محض 50,000 جو غیر تربیت یافتہ اور منتشر تھی۔ خلیفہ کا خزانہ سونے سے بھرا تھا، لیکن اس نے نہ تو فوج بھرتی کی اور نہ ہی شہر کی دیواروں کو مضبوط کیا۔ افسوس، یہ غرور اور بے پرواہی ایک عظیم شہر کی تباہی کی بنیاد بن رہی تھی۔ ہلاکو خان نے دسمبر 1257 میں کرمانشاہ کو تباہ کیا اور بغداد کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ اس کی فوج نے راستے میں گاؤں اور قصبوں کو نیست و نابود کر دیا، جس سے بغداد کے لوگوں میں خوف پھیل گیا۔ ہلاکو خان کی حکمت عملی واضح تھی، وہ نہ صرف فتح کرنا چاہتا تھا بلکہ خوف کے ذریعے دلوں کو ہلا دینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ مشرق سے، دوسرا حصہ مغرب سے اور تیسرا حصہ شمال سے بغداد کی طرف بڑھا۔ اس دوران اس نے شام کے عیسائی اور صلیبیوں سے احتیاط کیا تاکہ ترک اور دیگر مسلم فوجیں بغداد کی مدد نہ کر سکے۔ افسوس، یہ ایک ایسی گھیرا بندی تھی جس کے سامنے بغداد تنہا تھا۔ 17 جنوری 1258 کو ہلاکو خان کی فوج بغداد کی مضافات میں پہنچی۔ منگولوں نے پہلے عباسی فوج کی کیمپ پر حملہ کیا جو شہر سے باہر تھا۔ انہوں نے دجلہ کی پانی کو موڑ کر کیمپ پر چھوڑ دیا، جس سے ہزاروں فوجی بہہ گئے یا ڈوب گئے۔ یہ ایک ظالمانہ چال تھی جو منگولوں کی فوج مہارت کو ظاہر کرتے۔ 22 جنوری کو ہلاکو خان نے شہر کا مکمل محاصرہ کر لیا۔ اس نے خندقیں کھودوائے اور دیواریں بنائے تاکہ کوئی شہر سے نہ نکل سکے۔ چینی انجینئرز نے منجنیق اور دیگر معاشرے کی آلات نصب جو پتھر، آگ اور خوف پھیلانے والے ہتھیار برساتے تھے۔ خلیفہ کی فوج اور شہری خوف زدہ تھے، لیکن خلیفہ المستعصم باللہ اب بھی سمجھتا تھا کہ شاید کوئی معجزہ اسے بچا لے گا۔ افسوس، اس کی یہ بے فکری اس کے شہر کے لیے موت کا پروانہ بن گئی۔ وزیر ابن القلمی پر الزام لگا کہ اس نے منگولوں سے رابطہ کیا اور خلیفہ کو کمزور کیا۔ اگرچہ اس کی سچائی مشکوک ہے، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ بغداد کے اندر تقسیم اور بداعتمادی کتنی گہری تھی۔ ہلاکو خان کی فوج نے شہر کے مشرقی حصے پر قبضہ شروع کیا اور شہریوں کے دل خوف سے دھڑکنے لگے۔ یہ وہ لمحات تھے جب بغداد، جو صدیوں سے علم اور امن کا گہوارہ تھا، ایک خونریز تباہی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ افسوس، خلیفہ کی نااہلی اور منگولوں کی طاقت نے شہر کو تنہا چھوڑ دیا۔
یہ آلات اس قدر تباہ کن تھے کہ بغداد کی مضبوط دیواریں جو صدیوں سے عملوں سے محفوظ رہی تھی اب لرز رہی تھی۔ ہر دھماکے کے ساتھ شہریوں کے دل دل جاتے اور خوف کی ایک سیاہ چادر شہر پر چھا گئی۔ افسوس یہ وہ وقت تھا بغداد کے لوگ جو علم و ادب کی روشنی میں جیتے تھے اب موت کے سائے میں سانس لے رہے تھے۔ 29 یا 30 جنوری 1258 کو منگولوں نے بغداد پر بھرپور حملہ شروع کیا۔ ان کی منجنقوں نے شہر کی مشرقی دیواروں پر مسلسل حملے کیے اور 1 فروری کو دیوار میں پہلی بڑی دراڑ پڑ گئی۔ عباسی فوج نے بہادری سے مقابلہ کیا لیکن وہ تعداد اور تربیت میں منگولوں سے بہت پیچھے تھے۔ خلیفہ المستعصم کی فوج 50,000 تھی۔ نہ صرف غیر منظم تھی بلکہ اسے شہر جو محض کی دفاعی کی کوئی واضح حکمت عملی بھی نہ تھی۔ منگولوں نے 4 فروری تک اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور مشرقی دیوار کی اہم حصوں پر قبضہ کر لیا۔ شہری جو اب تک معاشرے کے خوف میں غر کر رہے تھے اب اپنی جان بچانے کے لیے سڑکوں پر بھاگ رہے، لیکن منگولوں نے ہر راستہ بند کر دیا تھا۔ افسوس یہ وہ منظر تھا جہاں بغداد کی گلیاں جو کبھی شاعروں اور سائنسدانوں سے گونجتی تھی اب چیخوں اور آوازوں سے بھر گئے۔ 7 فروری کو حالات مزید خراب ہو گئے۔ خلیفہ المستعصم باللہ نے دیکھا کہ مزاحمت بے سود ہے، اس نے اختیار ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ 10 فروری شاید یہ سوچ کر کے علاقو خان اس کے ساتھ رحم کرے گا 3000 عمائدین کے ساتھ شہر کو خلیفہ اپنے خاندان اور تقریباً باہر نکل آیا اور علاقو خان کے سامنے اختیار ڈال دیے۔ اس نے شہریوں کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنے ہتھیار پھینک دے اور شہر سے باہر آ جائے۔ منگولوں نے ہتھیار ڈالنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کیا اور بے رحمی سے قتل کرنا شروع کر دیا۔ نہاتے فوجیوں اور شہریوں پر تلواریں چلی اور بغداد کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہنے لگی۔ علاقو خان نے اپنی فوج کو 6 احکامات دیے تھے جن میں کہا گیا کہ قاضیوں، علماء، شیوخ، علیوں اور نستوری عیسائیوں کو بخش دیا جائے، لیکن عام شہریوں کے لیے کوئی رحم نہ تھا۔ افسوس یہ وہ لمحات تھے جب ایک عظیم شہر کی روح کو تار تار کیا جا رہا تھا۔ 13 فروری کو منگول فوج شہر میں داخل ہوئے اور لوٹ مار کا ایک خوفناک سلسلہ شروع ہوا جو 1 ہفتے تک جاری رہا۔ علاقو خان نے خلیفہ المستعصم باللہ کو اپنی محل میں بلایا اور اسے اپنا خزانہ دکھانے پر مجبور کیا۔ سونے، جواہرات اور قیمتی اشیاء سے بڑے خزانہ دے کر علاقو خان نے تنزیہ کہا کہ اگر یہ دولت فوج کی تیاری پر خرچ کی گئی ہوتی تو شاید بغداد بچ جاتا۔ شہر کے مساجد، مدرسے اور بازار تباہ کر دیے گئے، عورتیں اور بچوں پر ظلم ڈھائے گئے اور شہریوں کی چیخیں فضا میں گونجتی رہی۔ بیت الحکمہ کی عظیم لائبریری جو اسلامی سنہری دور کا قلب تھی ان کو آگ لگائی گئی، اس کی کتابیں دریا دجلہ میں پھینک دیے گئے اور کہا جاتا ہے کہ دریا سیاہی سے کالا ہو گیا۔ افسوس یہ وہ منظر تھا جب علم کی روشنی کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا گیا۔ یہ محاصرہ صرف ایک فوجی شکست نہیں تھا بلکہ ایک تہذیب کی موت تھی۔ شہریوں کی چیخیں، تباہ شدہ مساجد اور جلتی ہوئی کتابیں اس بات کی گواہ ہے کہ منگولوں کی وحشت نے بغداد کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ افسوس یہ وہ وقت تھا جب ایک عظیم شہر اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ خلیفہ المستعصم باللہ کو جو عباسی خلافت کا آخری خلیفہ تھا ایک قالین یا چٹائی میں لپیٹ کر گھوڑوں سے کچلوا دیا گیا تاکہ اس کا شاہی خون زمین پر نہ گرے۔ یہ منگول روایت تھی، شاہی خون بہانا ممنوع تھا، لیکن یہ موت نہ صرف خلیفہ کی بلکہ ایک عظیم سلطنت کی موت تھی۔
اس کے خاندان کے افراد اور درباریوں کو بھی بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ افسوس یہ وہ لمحات تھے جب عباسی خلافت جو صدیوں سے اسلامی دنیا کی رہنما تھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ منگولوں کی وحشت کی کوئی حد نہ تھی۔ ہلاکو خان نے خود 2 لاکھ ہلاکتوں کا دعویٰ کیا تھا، لیکن بعض مسلم مورخین کے مطابق یہ تعداد 10 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ شہر کی گلیوں میں لاشیں بکھری پڑی تھی اور خون کی ندیاں دجلہ کی پانی کو سرخ کر دیا۔ مساجد، مدرسے اور بازار تباہ کر دیے گئے۔ بیت الحکمہ جو اسلامی سنہری دور کی عظیم لائبریری تھی ان کو آگ لگائی گئی۔ اس کی لاکھوں کتابیں جو صدیوں کی محنت کا نتیجہ تھی دریا دجلہ میں پھینک دیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ دریا سیاہی سے کالا ہو گیا جیسا علم کی روشنی خود رو رہی ہو۔ یہ کتابیں فلسفہ، سائنس، ریاضی اور ادب کی شاہکار تھی، جن کی تباہی نے انسانی تاریخ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ کاریگری غلام بنا لیے گئے، عورتوں اور بچوں پر ظلم ڈھائے گئے اور شہر کی ہر چیز کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ افسوس یہ وہ منظر تھا جہاں ایک عظیم تہذیب اپنی آخری چیخ پکار رہی۔ بغداد کی زراعت اور معیشت کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ دجلہ اور فرات کی نہری نظام جو شہر کی خوشحالی کی بنیاد تھے منگولوں نے تباہ کر دی۔ یہ نہریں صدیوں سے فصلوں کو سیراب کرتی تھی، لیکن ان کی تباہی نے زرعی نظام کو برباد کر دیا، جس کے اثرات صدیوں تک عراق پر مرتب ہوئے۔ بغداد جو کبھی دنیا کا سب سے بڑا اور خوشحال شہر تھا اب لاشوں اور ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ اس کی آبادی جو لاکھوں میں تھی اب چند ہزار تک رہ گئی۔ افسوس یہ وہ نقصان تھا جو نہ صرف بغداد بلکہ پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک صدمہ تھا۔ ہلاکو خان نے بغداد کو 8 مارچ 1258 کو چھوڑ دیا اور ہمدان کی طرف روانہ ہو گیا۔